أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل اور آپ ان سے پوچھئے. یہ آئی ہے اب دوسری عقلی دلیل اللہ تعالی کی توحید پر. دوسری عقلی دلیل دی کہ قل آپ ان سے پوچھئے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں. جتنی چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں بھی زمین میں ہیں، یہ سب کی سب آخر کس کی ملکیت ہے؟ قل اللہ. اور آپ انہیں جواب دیجئے اور یہ کہیے یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں. تو یہ مراد نہیں ہے کہ آپ واقعی ان سے پوچھیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ پوچھیں گے تو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے. آپ ذرا پوچھ کے تو دیکھیں کہ یہ کس کی ہے؟ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں کون ہے ان کا مالک؟ قل اللہ. اور آپ اس کے بعد کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اس کا مالک، اور تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے لکھ لی ہے کہ مہربانی کرے گا. یہ آیت نے بتایا کہ رحمت اس نے اپنے ذمے فرض کر لی ہے. خود اس نے مہربانی کی ہے کہ اس نے کہا میں انسانوں پر مہربانی کروں گا، انسانوں پر رحمت کروں گا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا ذکر کرتے کہ ہم اپنے فرشتوں کے ذریعے مہربانی کریں گے، بجائے اس کے کہ خدا کسی اور چیز کا ذکر کرتے براہ راست اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو میری رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ کوئی خاص ہو، عام ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے اپنے لیے طے کر دیا ہے کہ ہم مہربانی کرتے رہیں گے، ہم رحمتیں کرتے رہیں گے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس رحمت کو جب پیدا کیا تو اللہ نے اسے اپنے سامنے بلایا. یہ وہ چیز ہے جس کو فلاسفہ کی اصطلاح میں کہیں گے کہ یہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے. لیکن اب تو جتنی عرض ہیں وہ بھی جوہر بن رہی ہیں. بلڈ پریشر بھی ناپ لیتے ہیں نا کہ کتنا ہے، اور شوگر بھی ناپ لیتے ہیں، اور ہر چیز ناپتے چلے جا رہے ہیں اب تو اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا اور اپنی طرف بلایا، اور اللہ نے فرمایا ہم تجھے دنیا میں بھیجیں گے. اس نے کہا پروردگار آپ مجھے بھیج رہے ہیں لیکن لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت جو تجھ سے کام نہیں لے گا نا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اور پھر اللہ نے رحمت کو ذبح کیا اور اس کے 100 ٹکڑے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس ایک ٹکڑے کو اس پوری کائنات پہ تقسیم کیا، تمام زمانوں میں جتنے لوگ انسان اور جانور ہیں، یہاں تک کہ تم کسی جانور کو دیکھتے ہو اور اس کا پنجہ اپنے بچے پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے پنجے کو اٹھا لیتا ہے. تو فرمایا یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے، اور 99 حصے اس رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور اللہ نے یہ طے کیا کہ ان 99 حصوں سے خدا قیامت کے دن اپنی مخلوق کے لیے کام لے گا. اسی لیے حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ کافر کی نظر اگر اللہ کی رحمت پر چلی جائے تو کبھی خدا سے مایوس نہ ہو، اور مومن کی نظر اگر خدا کے عذاب پر چلی جائے تو اسے کوئی خدا سے امید نہ ہے. یہاں پر فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس ذات نے اپنے ذمے یہ بات کر لی ہے لوگوں کہ ضرور تم پر رحم کرے گا. اس کا جو اپنا وجود اقدس ہے اس نے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تم پر مہربانی کرے گا. اپنے ذمے اس نے کر لیا ہے مہربانی، اس نے لکھی ہے اپنے ذمے رحمت. اور اسی لیے خدا کا کوئی غصہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کی رحمت شامل نہ ہو. انسان کو بیماری پہنچتی ہے،
اس کی طرف سے کوئی قحط کی صورتحال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی معاملہ انسان کے ساتھ کرتا ہے اس میں ایک پہلو رحمت کا ضرور ہوتا ہے، کبھی اس کے گناہوں کی تخفیف، کبھی اس کی معافی، کبھی اسے وقتی طور پہ کسی مصیبت میں ڈالنا تاکہ یہ کوئی اور بڑی حرکت نہ کر دے جس کے نتیجے میں اسے اور مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ ہر ایک مصیبت میں خدا کی کوئی نہ کوئی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں ہزاروں ایسی ہیں جس میں کوئی خدا کا غصہ شامل نہیں۔ خدا کے ہر غصے میں اس کی رحمت شامل ہے، لیکن خدا کی ہر رحمت میں اس کا غصہ شامل نہیں ہے۔ یہ اس کی رحمت کی عمومیت ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالی کا تعارف ایسے کراتے ہیں جیسے انسان سے بس ایسی دشمنی ہے کہ ادھر مرا اور ادھر انہوں نے پکڑ کے جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دیا، اور ایسے فرشتوں نے مارا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، انہیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف کیسے توجہ دلائی ہے، اور فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے کر لی ہے کہ لوگوں پر مہربانی کرے گا، رحمت کرے گا۔ یہ اس کی تھوڑی رحمت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جب اس امت کے لوگ پھینکے جائیں گے تو ان پر ایک طرح سے نیند طاری کر دی جائے گی، ایک جگہ آیا جیسے بے ہوشی ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ ان کی ساری سزا اس رنگ میں گزر جائے گی۔ یہ بھی تو خدا کی رحمتوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ 2 آدمی جہنم میں پھینکے جائیں گے اور وہ اتنا چیخیں گے، اتنا روئیں گے کہ جہنم والے تنگ آ جائیں گے ان کی چیخوں سے، اور انہیں کہیں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، تم تو اتنا چیخ رہے ہو کہ ہمارے لیے تمہاری چیخ بھی عذاب ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان دونوں کو میرے سامنے لے آؤ، اور فرشتے جب پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا ہوا ہے، تم پہ ظلم ہوا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں پروردگار، آپ نے عدل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر؟ وہ کہیں گے اللہ بات تو صحیح ہے، ہم اس کو تو مستحق ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ فرمایا ہے، لیکن صبر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ تم دونوں جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم میں گرا دو اور یہ میرا حکم مانو۔ پھر دونوں چل پڑیں گے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے کنارے پہنچیں گے تو ایک کہے گا کہ میں نے ساری زندگی خدا کی کوئی بات نہیں مانی، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ آج اس نے مجھے کہا ہے اور آج بھی نہ مانوں، اور وہ جہنم میں چھلانگ لگا دے گا۔ اور دوسرا کہے گا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں اس کی ہمت نہیں مجھ میں پڑتی، میں نہیں اپنے آپ کو گرا سکتا، اور میرے لیے اس پہ صبر کرنا دشوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ان دونوں کو بلاؤ، تو ایک کو جہنم سے نکالیں گے، ایک کو کنارے سے پکڑ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے کہیں گے کہ ہم نے تجھے تو اس لیے بخش دیا کہ تیری نظر میری قدرت پر چلی گئی کہ آج تک نہیں بات مانی اور چلو آج مان لیتے ہیں، تو تیری نظر میری قدرت کی صفت پہ تھی کہ تو اندر بھی چلا جائے تو ہم تجھے بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرے کو کہا کہ تو اس لیے نہیں گیا کہ تیری نظر میری رحمت کی صفت پر چلی گئی کہ میں مہربان ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں، دونوں کو معافی۔ یہ ہے اس کی رحمت کا حال کہ گناہگار سے گناہگار بندہ شرک اور کفر اور کس کس چیز میں ڈوبا ہوا، وہ کہتے ہیں تم آ جاؤ، واپس آؤ، اعتراف کر لو۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں گزرا ہے نا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں کون ہیں جو اللہ کے علاوہ جو اپنے بندوں کی خطاؤں کو، ان کی گناہوں کو معاف کرے۔ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا پروردگار ہے، اور جب وہ توبہ کرے تو وہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اسی لیے یہ بار بار آتا ہے اور مجھ سے درخواست کرتا ہے معافی کی۔ یہاں کافروں کے متعلق جو مشرکین ہیں ان کو حکم ہو رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے کر لی ہے کہ وہ رحمت کرے گا، مہربانی کرے گا، یعنی توبہ کر لو۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور یقیناً یہ جو لام ہے نا قسم کا ہے،
یعنی اس ذات کو قسم ہے. یجمعنا، یہ نون جو ہے اس میں بھی تاکید پائی جاتی ہے. لیجمعنکم، یقیناً تم کو جمع کرے گا. الی یوم القیامہ، یعنی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی یقیناً تمہیں جمع کر لے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے اس جمع کرنے میں، یا یہ کہ قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، اللہ تمہیں ضرور جمع کر لے گا. الذین خسروا، اور جنہوں نے خسروا انفسہم، اپنی جان ہار دی، جنہوں نے اپنی بازی ہار دی، جو لوگ اپنے آپ کو نقصان میں لے گئے، جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون، بس وہی ہیں جو نہیں مانتے، باقی تو سب مانتے ہیں. یہ جو فا کا لفظ یہاں بڑھایا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے. فا کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدم ایمان نتیجہ ہے. یہ جو ایمان نہیں لا رہے، یہ تمہاری اپنی غفلتوں کے نتیجے ہیں. کیوں تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ لمن ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب اس کا ہے. جتنے پیمانے ہم مقرر کر سکتے ہیں نا دنیا میں، ان میں سے ایک بہت بڑا پیمانہ ظرف ہے، جگہ ہے. آسمان، زمین، کائنات، مکان، کمرہ، یہ جگہیں ہیں نا. ان میں جو چیز بھی ہے یہ کسی جگہ ہے. خود یہ چیزیں بھی تو ایک جگہ ہیں. ایک پیمانہ یہ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں پایا جاتا ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اور اللہ ایسے ہیں کہ وہ مہربانی کرتے ہیں. اور دیکھو قیامت کے دن یقیناً تم اس کے پاس چلے جاؤ گے. اور مت کرو ایسی حرکتیں کفر کی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے.